علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان میں موجود ہوں ایک ایسے ادارے میں جو اسٹریٹ کٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ جو ہے ان کو مختلف فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. رڑا اس ادارے کا نام ہے، لیکن اس کی جو آنر ہے میوش علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آئیڈیا کیسے ان کے ذہن میں آیا، ساتھ ساتھ اسٹریٹ کٹ کے حوالے سے ایسی کیا خاص بات تھی کہ جنہوں نے اسٹریٹ کٹ کے حوالے سے جو ہے یہ ادارہ قائم کیا، کیا فیسلٹی دی جا رہی ہے اور شروعات جب کی تھی تو ان کے ساتھ کتنے بچے تھے اور ان کو سپورٹ کس کس نے کیا ہے. تو آئیے بات کرتے ہیں. میڈم بتائیے گا سب سے پہلے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو، اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اسٹریٹ کٹ کے حوالے سے آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آئے. تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگ آئے یہاں پہ. بیسیکلی ماوش علی خان نام ہے میرا، اور میں نے پوری عمر ہائر ایجوکیشن میں یونیورسٹی کے بچوں کو پڑھایا. ساتھ ساتھ 2016 میں ہم نے یہ ادارہ شروع کیا کیونکہ مجھے لگا کہ ہمارے شہر پشاور میں ان بچوں کو کے لیے کوئی نہ کوئی سپورٹ کی ضرورت تھی جو سڑک پہ بچے گھومتے تھے. تو اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ میں نے ارادہ کیا کہ ان بچوں کو بھی ہم پڑھائیں، اور میرے ساتھ میری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ایز والنٹیئرز، میری فیملی کے لوگ، ہم نے مل کر والنٹیرلی ایک پارک میں پلان کیا تھا کہ سٹارٹ کریں. بٹ شکر الحمدللہ پہلے ہی دن سے ہمیں چھوٹی سی اسپیس ادھر ایک لوکل گورنمنٹ کے آفس میں مل گئی تھی، اور ادھر سے ہم نے سٹارٹ لے لیا تھا. سٹارٹ اس لیے لیا تھا کہ جب آپ کے ارد گرد انوائرمنٹ میں ایک مسئلہ ہو تو دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ آنکھیں بند کر لیں، یا تو پھر آپ دوسروں پہ بلیم ڈالیں، اور تیسرا یہ کہ آپ خود کچھ اٹھ کے کریں. تو ہمارا یہ سلوشن تھا کہ ہم خود اٹھ کے کچھ کریں انسٹیڈ آف کہ ہم سارا ٹائم کمپلیننگ کریں. تو ہم نے سٹارٹ لیا، اور ماشاءاللہ سے پہلے دن 3 بچے تھے، اور اس وقت رائٹ ناؤ 7.5 سال بعد ہمارے پاس 300 بچے ہیں، اور شکر الحمدللہ اور بھی گرو کر رہے ہیں. اچھا، یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی اپنی ایک جاب تھی اور اس کو آپ نے چھوڑا اور پھر اس ادارے کو آپ نے پورا ٹائم دیا، اس حوالے سے بتائیے کتنی سیلری تھی اور کس پوسٹ پہ تھی آپ. ہائر ایجوکیشن میں نے پڑھایا تھا، میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور بڑے ریناؤنڈ یونیورسٹیوں میں پڑھایا. لیکن جو دل کو سکون جو آپ کو اس کام سے ہوتا ہے، یا جو دل کسی کو کوئی اور کام سے ہوتا ہوگا، لیکن جس کام میں دل کا سکون آتا ہے اگر آپ اسی کو اپنا پروفیشن بھی بنا لیں تو مجھے لگتا ہے اس سے بہتر بات نہیں ہے. تو لاسٹ میری جو جاب میں نے چھوڑی وہ میں ایک لاء کالج میں ہیڈ تھی، آئی واز ہیڈنگ دیٹ، وہ فل ٹائم جاب تھی. بٹ مجھے اس وقت بھی یہ فیل ہوتا تھا کہ میری اپنی فاؤنڈیشن میں آ کے جو مجھے سکون ملتا ہے تو وہ کہیں اور نہیں ملتا. اچھا بتائیے گا کہ اسٹریٹ کٹ کے حوالے سے یہاں پہ کیا کچھ فیسلٹی دی جا رہی ہے بچوں کو، وہ بتا دیجیے گا. کتنے بچے ہیں، مطلب میل کتنے ہیں، فیمیل کتنی ہے. ہمارے پاس یہاں اس وقت 300 بچے ہیں، افغانی پاکستانی دونوں، اور اس میں تقریباً 120 تک لڑکیاں ہیں، باقی لڑکے ہیں. تھوڑے سے لڑکے زیادہ اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے اسٹریٹ چلڈرن پہ فوکس ہے، اور وہ لڑکے زیادہ ہمارے پروونس میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک لیبر گھروں میں کام کرنے والے بچے ہوتے ہیں اس میں لڑکیاں زیادہ ہیں. چائلڈ لیبر والے بچے جو ہوتے ہیں جو کہیں کام کرتے ہیں باہر، وہ بھی لڑکے زیادہ ہیں. تو اس طرح اس وجہ سے ہمارے پاس ریشو یہ ہے. افغانی پاکستانی بچوں کا جہاں تک تعلق ہے تو میں بچے کو ایز بچہ دیکھتی ہوں، چاہے وہ افغانی ہو، پاکستانی ہو، کرسچن ہو، ہندو. بس میں بچے کو سڑک پہ دیکھوں تو ہمارا یہ موٹو ہے کہ ہم نے اس کو اٹھانا ہے. اچھا، فیسلٹیز کیا ہے. ان کو ہم مین 3 ایریاز میں کام کرتے ہیں: ایجوکیشن، ہیلتھ اور نیوٹریشن. تو ایک بچہ جب آتا ہے تو ظاہر ہے اس کا پہلی چیز تو یہ کہ وہ اس کی ہیلتھ ہے کہ نہیں ہے، وہ اس صحت اس کی ہے کہ وہ پڑھائی کر سکتا ہے کہ نہیں، اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو کھانا مل رہا ہے تو تب وہ پڑھائی کرے گا. تو پہلے تو ہم یہاں پہ جب صبح بچے ہمارے 2 شفٹس میں چلتا ہے. صبح بچہ آتا ہے، وہ یہاں پہ دودھ کا ایک گلاس بھی پیتا ہے، اس کو کچھ اسنیکس بھی دیتے ہیں ہم. 2 بجے وہ کھانا کھاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، اور ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ سیکھ رہا ہے. اور یہ صرف ایجوکیشن نہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، مینرز، ایٹیکیٹس، ان کو یہ سکھانا جھوٹ سچ نہیں بولنا، جو بیسک ہمارے اچھے سے اچھے اسکولوں میں بھی نہیں ہے. ان بچوں کو یہ تمیز سکھانا، گن نیچے نہیں پھینکنا، ٹریفک رولز کیا ہیں. سو اٹس اے فل فلیج ایک تربیت کا سینٹر ہے. پھر یہ 2 بجے چلے جاتے ہیں، اور 2 بجے ہمارے پاس سیکنڈ شفٹ آ جاتی ہے، وہ جو 2:30 سے لے کر 5 o'clock تک ہوتی ہے. یہ صبح والے بچوں کو سال بعد، 6 مہینے بعد، 2 سال بعد ہم اسکولوں میں ڈالتے ہیں، اور وہ بچے پھر دوپہر میں آتے ہیں، ہوم ورک ہمارے ساتھ کرتے ہیں. تو ٹیوٹرز اس وقت جس طرح آپ دیکھیں تو ہمارے پاس بچے ہیں جن کے ٹیوٹرز ہیں، ان کے ساتھ ہوم ورک کیا. 5 بجے سارے بچے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے گھر ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ اپنے ماں باپ سے دور رہیں. اچھا، آپ کی سپورٹ، آپ کے ادارے کی سپورٹ کون کر رہا ہے؟ کوئی سرکاری ادارے کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو مین آفس ہے ہمارا، یہ تو ہمیں ایک سرکاری ایک آفس میں ایک فری اسپیس ملی ہے جو بہت بڑی بات ہے. اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے لیول کا اگر کوئی کوآپریٹ کرے حکومت آپ کے ساتھ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمارا ٹوٹل چیریٹی پہ، ڈونیشن پہ، انڈیویجول زکوٰۃ خیرات پہ چلتا ہے. ہم کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن ہمیں کوئی فنڈ نہیں کر رہی، کوئی بڑے پیسے ڈالر پاؤنڈ نہیں آ رہے. میں سب کو کہتی ہوں، یہ NGO کا نام سن کے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے ڈالر آ رہے ہیں، پاؤنڈ آ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے اپنے لوگ ہی، چاہے وہ پاکستان میں ہو کہ باہر ہو، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں.
آپ پہ ہے کہ اگر آپ اپنا سسٹم ٹرانسپیرنٹ رکھیں اور آپ اپنے ڈونرز کو کلیئر انفارمیشن دیں کہ یہ پیسہ یہاں پہ لگ رہا ہے تو لوگ پیسے دیتے ہیں, ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. شوکت خانم کیوں چل رہا ہے, وہ ظاہر ہے کہ لوگ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں. ہمارا یہاں سسٹم ہے اسپانسر اے چائلڈ, تو ایک بچے کو ہم ایک ڈونر کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں, اس بچے کا سارا اپڈیٹ اس ڈونر کو دیتے ہیں, اور وہ بچہ اگر کہیں چلا جائے تو دوسرے بچے کا انفارمیشن بھی اس کو دیتے ہیں. تو ڈونر کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے, اینی ٹائم وہ آ کے ان سے ملنا چاہے وہ آ سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارا ٹرسٹ شکر الحمدللہ قائم رہتا ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ آپ کے جو یہاں پہ بچے ہیں اور یہاں پہ سکسیز سٹوریز کے حوالے سے کچھ بتا دیں, ہمارے دیکھنے والے جاننا چاہیں گے کہ سکسیز سٹوریز کتنی ہیں آپ. میں تو کہوں گی 300 کی 300 سکسیس سٹوریز ہیں, اور 300 کے ساتھ جو ہمارے 300 تقریباً خاندان جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے میں سکسیس سٹوریز ہیں, کیونکہ ہم شکر الحمدللہ اللہ کی مدد سے ان بچوں کو پورا ایڈاپٹ کر لیتے ہیں, تو ان کے خاندانی مسئلوں کو بھی ایڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے وہ ٹینجیبل اس میں, تو ہمارا ایک بچہ ہے جس نے انڈسٹریل انجینئرنگ کر لی, اب سعودی میں وہ جاب کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک ہمارا اور ایلیمنس ہے جو کہ ابھی ایئر فورس میں کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے بہت سے بچے ہیں جو اس سال میٹرک کر کے پھر ڈفرینٹ کالجز اور یونیورسٹیوں میں جائیں گے. ایک اور بچہ ہے جو ڈونٹس بھی بیچتا ہے اور ساتھ پہ جو ہے وہ پڑھ بھی رہا ہے. تو بچے بہت ہیں, ہیلتھ کے ایشوز بہت سے بچوں کے تھے بالکل ٹرمینل, ہمارے پاس آئے تو ان کی ٹریٹمنٹ بھی شروع ہو گئی اور پڑھائی بھی وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ ساری سکسیس سٹوریز میں. اچھا, اور اتنا مطلب کیسے مینیج کرتی ہے اپنے اس ادارے کو؟ مینیج اس طرح کرتے ہیں کہ بس ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے. مجھے لگتا ہے کسی بھی کام کے لیے اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو تو آپ کام کر سکتے ہیں. میری ٹیم بہت اچھی ہے, بہت چھوٹی سی ٹیم ہے.